یہ وہ عشق بھری داستان ہے جس کو جتنا پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کس انداز میں یہ سفر ہوا، ذرا سوچیں کہ نبی پاک نے جب یہ محسوس کیا کہ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو صحابہ کرام کو یہ اجازت دی کہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینے پہنچ جائیں، کیونکہ مدینے سے بڑی خوشگوار ہوا آتی تھی، مدینے سے بڑی اچھی خبریں آتی تھیں، لوگ ادھر مسلمان ہو رہے تھے، لوگ ادھر ویلکم کر رہے تھے، مکے والے راستے تنگ کر رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حالانکہ یاد رہے یہ نبی پاک کا شہر وہ تھا، آقا کی ولادت یہاں ہوئی۔ لائف کے 53 ایئرز آؤٹ آف 63 ایئرز نبی پاک نے مکے میں گزارے تھے، مگر اب رہنا مشکل ہو گیا۔ صحابہ کو کہا آپ چلے جائیں۔ آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اس دن میرے بابا بہت روئے اور پہلی بار مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے جب یہ اجازت دی کہ ابو بکر تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے تو آپ نے بڑے آنسو بہائے۔ جب غار ثور کی طرف جانے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اسٹائل بڑا ڈیفرنٹ تھا، کبھی آگے چلتے کبھی رائٹ چلتے، کبھی لیفٹ پہ آ جاتے، کبھی پیچھے چلنے لگ جاتے۔ اب دو ہی بندے ہوں اور ایک بندہ رائٹ لیفٹ ہو رہا ہو تو نبی پاک نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی تم دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے۔ کہتے حضور جب میں خیال آتا ہے نا کہ آپ پر دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں رائٹ آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے لیفٹ سے حملہ ہوگا میں لیفٹ ہو جاتا ہوں، حضور جب لگتا ہے سامنے فرنٹ سے اٹیک ہوگا میں آگے ہو جاتا ہوں، حضور جب خیال آتا ہے پیچھے سے میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر تم اس لیے کر رہے ہو کہ حملہ ہو تو مجھے نقصان نہ ہو؟ کہتے ہیں واللہ حضور میری یہی تمنا ہے کہ اگر کوئی اٹیک کرے آپ پر آنچ نہ آئے، ابو بکر اس کے سامنے آ جائے۔ غار ثور کے نیچے پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے عرض کی حضور آپ میرے کاندھوں پر آ جائیں، کہیں آپ کے مبارک قدموں پر کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ لک ایٹ دا وے نبی پاک ان کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں، اور صدیق اکبر نے وہ پورا ٹریول جنہوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں، آلموسٹ 5000 فٹ ہائٹ ہے۔ صدیق اکبر وہ کیسے لے کر چلے ہوں گے، کیا وہ منظر ہوگا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے کنارے پر پہنچا دیا، نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ ذرا باہر رہیے، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ اندر جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، کہیں کوئی جانور نہ نکل آئے، کوئی سانپ وغیرہ نہ نکلے۔ ایک ہی چادر تھی، اس کے ٹکڑے کیے، سوراخوں میں ڈال دیا۔ اب ذرا سنیے گا، یہ بات کم لوگوں نے سنی ہے۔ جب باہر آئے تو نبی پاک نے کہا ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ کہا حضور اندر جتنے سوراخ تھے اس میں نے پھاڑ کے وہ سوراخ بند کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، آقا نے سنو کیا دعا دی، اللہ اکبر۔ نبی پاک کہتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ عطا فرما، میرے ساتھ جنت نصیب فرما۔ اس دعا کی اہمیت سمجھو، میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس نصیب فرما، اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما۔ اور سنو صرف دعا نہیں ہوئی، تھوڑی دیر میں وحی نازل ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ کیا قسمت پائی صدیق اکبر نے، کیسا دیدار کیا ہوگا، کیسا نبی پاک کا قرب پایا ہوگا۔ اچھا اب جب سانپ نے کاٹ لیا، عقل تو یہ کہتی ہے نبی پاک کو جگا دیتے، عرض کر دیتے کہ حضور تھوڑا سا آپ تشریف لے جائیں، تھوڑا کھڑے ہو جائیں، میرے پیر پہ چوٹ لگ گئی ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور حضور سے دعا بھی کروا لیتے۔ مگر کہتے میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کے آرام میں خلل ہو۔ شریعت کہتی ہے جان بچانا فرض ہے۔ یہاں بہت باریک ایک مسئلہ آج سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ فرض پر عمل کرنا یہ سب سے اول ہوتا ہے۔ فرض کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی اجازت ہے، فرض پہلے، اور فرض معاف نہیں ہوتا، فرض ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں جگایا نبی پاک کو، اگر آنسو نکلے آقا کے چہرے انور پر گرتے ہیں، نبی پاک کی آنکھ کھلتی ہے، کہا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے ایمرجنسی وارڈ کی طرف نہیں بھیجا، اپنا دعاب دہن نکالا، آپ کے انگوٹھے پر لگایا، سانپ کا زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو سکھا کیا گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، وہ تو جان دے چکے تھے نا۔ اور حفظ جان جان فروز غرر کی ہے، اور جان بچانا تو سب سے اہم فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، پتہ یہ چلا کہ سارے فرض جو ہیں وہ فرو ہیں، وہ شاخیں ہیں۔ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ ارے اصل یہ ہے کہ اگر رب راضی جب ہوگا، جب حبیب پاک راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق بھی یہ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیوں کے مقابلے میں جو صدیق اکبر کی غار ثور والی نیکی ہے وہ مجھے مل جائے تو وہ میری زندگی کا حاصل ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے ان نیک بندوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔